سوری مجھے بہت گرمی لگ رہی تھی اس لیے مجھے وہ اتارنا پڑا, ورنہ میں پہنے رکھتا. لیکن صرف 2-4 باتیں بول دوں گا میں آپ کو, کیونکہ میں یہاں پر آیا ہوں اور مجھے بہت فخر ہوتا ہے جب تعلیم کوئی حاصل کرتا ہے. میں بھی سراف صاحب کو بھی یہی بتا رہا تھا, مجھے خود جو ہے بہت پرائیڈ ہوتی ہے جب لوگ پڑھائی لکھائی کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے تعلیم سے زیادہ اہم کوئی بھی چیز دنیا میں نہیں ہے. اور جیسا میں نے آپ سے کہا, اس وقت یہ جو آپ کا مقام ہے, یہ جو عمر ہے آپ کی, اس عمر میں آپ میں سب سے زیادہ جذبہ ہوگا, سب سے زیادہ برین سیلز ہوں گے اور سب سے زیادہ بال ہوں گے. کچھ سالوں بعد جذبہ بھی کم ہو جائے گا, بال بھی کم ہو جائیں گے, برین سیلز بھی کم ہو جائیں گے. سو یہ جو موقع آپ کو زندگی نے دیا ہے, یہ جو تھریش ہولڈ پر آپ ہیں, جب آپ باہر جائیں گے, کام کرنا شروع کریں گے اور پڑھائی کریں گے, آپ میں سے کچھ گریجویٹ ہو رہے ہیں, کچھ پوسٹ گریجویٹ ہو رہے ہیں, بہت سارے ابھی پی ایچ ڈی حاصل کر کے گئے. آپ لوگوں کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جیسے آپ کی سوچ ہے, جو آپ کے دل میں آئے, زندگی بھر صرف وہی کیجیے گا. کیونکہ جب آپ میری عمر کے ہوں گے یا اپنے ماں باپ کی عمر کے ہوں گے, اپنے ٹیچرز کی عمر کے ہوں گے, تو کہیں نہ کہیں دل میں کوئی نہ کوئی ریگریٹ رہ جاتی ہے کہ میں نے وہ کیوں نہیں کیا. تو ہر لڑکے اور ہر لڑکی کو میں صرف یہی کہوں گا, پلیز جو دل میں آئے اس عمر میں ضرور کیجیے گا. میرے جو والد تھے, میں نے جیسے بتایا بہت پڑھے لکھے تھے, تو انہوں نے بہت غریب بھی تھے, ان کو کبھی کوئی نوکری نہیں ملی, ہارڈلی ان کے پاس پیسے ہوتے تھے. جو بھی بزنس انہوں نے شروع کیا, اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ فیلئر ہی رہا. لیکن انہوں نے بہت پیار دیا, اور کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو میرے ہر جنم دن پہ اپنی کوئی پرانی چیز مجھ کو دے دیا کرتے تھے. تو پہلی پرانی چیز جو, اور بہت بڑا چڑھا کے اردو میں اچھے اچھے الفاظ یوز کر کے مجھے امپریس کرتے تھے کہ بہت اچھا پریزنٹ دیا ہے مجھ کو. تو وہ مجھے پہلی چیز انہوں نے مجھے, یہ میں ہر جگہ پر بولتا ہوں, اسکول کے بچوں کے فنکشن پہ, ییل یونیورسٹی میں, ایڈنبرا میں, کیونکہ آپ لوگ سب اپنی لائف کے اس تھریش ہولڈ پہ ہیں جہاں سے آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے انشاءاللہ. سو پہلی چیز جو انہوں نے مجھے دی تھی, انہوں نے مجھے اپنا شطرنج کا سیٹ دیا تھا, ٹوٹا پھوٹا سا. وہ شطرنج ہر روز کھیلتے تھے. ہنومان مندر کے جو ہیڈ پریسٹ تھے, پنڈت تھے, ان کے ساتھ رات کو جا کے میرے والد جو ہیں شطرنج کھیلتے تھے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ شطرنج سے آپ زندگی کے بارے میں بہت کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں. پہلی یہ کہ کوآپریشن اور ساتھ مل جل کر کام کیسے کرنا ہے. دوسری یہ کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کبھی کبھی پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے. تیسری یہ کہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں, جو آپ سمجھتے ہیں, کئی لوگ ایسی بات مانتے ہیں, جو پونز ہوتے ہیں, جو پیادے ہوتے ہیں, ان کی سب سے زیادہ عزت کرنا زندگی کے اندر. کوئی بھی انسان چھوٹا نہیں ہوتا, ہمیشہ ہمیشہ زندگی میں کام آتا ہے. اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے آخری بات شطرنج یہ سکھاتی ہے ہم کو کہ کبھی کبھی جس چیز سے سب سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے, جیسے رانی سے عموماً ہو جاتا ہے, کبھی کبھی اسے بھی سیکریفائس کرنا پڑتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. دوسری چیز جو انہوں نے مجھے دی, میرے پاس ہے وقت, 2 منٹ بول سکتا ہوں میں, سوری. دوسری چیز جو انہوں نے مجھے دی تھی, وہ ایک ٹائپ رائٹر دیا تھا. آج کے زمانے میں آئی ڈونٹ تھنک کسی کو, بہت سارے بچے ہوں گے یہاں پہ جن کو معلوم بھی نہیں ہوگا ٹائپ رائٹر کیسا لگتا ہے. اب سب کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں. تو ٹائپ رائٹر کے اوپر جب آدمی لکھتا ہے اور اگر غلط لکھتا ہے تو اس کو مٹانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. سو یو ہیو ٹو بی ویری ڈیلیجنٹ, بہت دھیان سے لکھنا پڑتا ہے. ہم غلطی نہیں کر سکتے. اور ٹائپ ایکس یوز کرتے تھے ٹائپ کو نکالنے کے لیے, کبھی انگلی پھنس جاتی تھی اس کی کیز کے بیچ میں, مگر بہت محنت سے, بہت ڈیلیجنس سے کام کرنا پڑتا تھا. تو جب میں اس پہ ٹائپنگ سیکھا اسکول میں کامرس کرتے وقت, سو دی اونلی تھنگ آئی ریئلائز از دیٹ پریکٹس میکس یو پرفیکٹ. تو جو بھی کام آپ زندگی میں کریں اس کو ڈیلیجنس سے کریں, ایسا کریں کہ کوئی غلطی نہ ہو, اپنا پورا دماغ لگا کر کریں, سوچ سمجھ کر کریں. ایسے کریں کہ یہ کام زندگی میں آپ کا پہلا کام ہے اور اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملے گا, اور شاید یہ کام آپ کا زندگی کا آخری کام ہے, اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا. سو ڈو اٹ ود دیٹ کائنڈ آف ڈیلیجنس. تیسری چیز انہوں نے مجھے کیمرہ دی تھی, کیونکہ بہت غریب تھے, وہ کیمرہ چلتا نہیں تھا بالکل بھی, صرف اس کے ویو فائنڈر سے بڑی اچھی اچھی تصویریں دکھ جاتی تھی لیکن کھنچتی بالکل بھی نہیں تھی. اور اس سے مجھے انہوں نے سیکھ دی کہ جو ہماری کریٹیوٹی ہوتی ہے, ہم جو بھی, کبھی کبھی ہماری ہابی ہوتی ہے, کبھی کبھی ہمارا اس سے پیار ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو اپنی نوکری نہیں بنا سکتے, اپنا کام نہیں بنا سکتے. بہت کم لوگ ایسے فارچونیٹ ہوتے ہیں جیسے میں ہوں کہ جو میری ہابی تھی, جس چیز سے مجھے پیار تھا, کلاکاری سے, ایکٹنگ سے, وہ میرا پیشہ بھی بن گیا. عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے.
लेकिन जो हमारी कला है, चाहे वो पोएट्री है, चाहे वो लिखना है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे जो भी चीज गाना है, अकेले में गाना है, हमारी क्रिएटिविटी जरूरी नहीं है कि दुनिया एक्सेप्ट करे। जैसे उस कैमरा की तस्वीरें दिखती नहीं है लेकिन उसमें देखने से खूबसूरत लगता है हर कुछ, वैसे ही आपकी जो क्रिएटिविटी है वो अपने लिए रखें, क्योंकि जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कभी ऐसा मुकाम आएगा जब आप बहुत अकेला फील करेंगे। हो सकता है दुख का समय भी आए, उस वक्त आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आपकी सबसे अच्छी दोस्त होगी, दुनिया उसको माने या ना माने। मैं बहुत खराब पोएट्री करता हूं, लेकिन जब भी दुखी होता हूं तो लिख लेता हूं। सराफ साहब से मैं अब सीखना भी चाहता हूं। मैं रेखता पे जाऊंगा, मुझे लगता है ये कमाल की साइट है, थोड़ी मैं शायरी वगैरह सीखूंगा। मेरी शायरी बहुत खराब है कि हमने तुम्हारी याद में रो रो के टब भर दिए, वो आए और नहा कर चल दिए, इस लेवल की पोएट्री है। लेकिन जब दुख होता है, ये भी बैठकर जब लिखता हूं तो बहुत दिल को शांति मिलती है। आखिरी चीज मेरे वालिद ने मुझे दी थी, वो दोनों मिक्स है, मैं जल्दी खत्म करता हूं क्योंकि आप लोगों के पास वक्त नहीं है, आप लोगों को अपनी डिग्रीज लेनी है, सोच रहे होंगे इतना वक्त जाया कर रहा है हमारा ये। तो मैं जल्दी से बताता हूं। एक उन्होंने मुझे कहा, एक सेंस ऑफ ह्यूमर हमेशा रखना जिंदगी में, हंसते हमेशा रहना, एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस जरूर रखना। जैसे एक छोटे बच्चे की जो एक इनोसेंस होती है, जो उसका दुनिया की तरफ जो नजरिया होता है बड़ा इनोसेंस सा होता है, उसमें कोई खामी नहीं होती, गलती नहीं होती, अभी दुनियावी बातें नहीं आई होती, तो वैसे ही रखना। कई बार बचपन में मैंने जब बदतमीजी की या कोई गलत काम किया तो उन्होंने सेंस ऑफ ह्यूमर से मुझे बचाया। और जिंदगी भर अगर आप अपने ऊपर, अपने हाल पे, दुनिया पे, क्योंकि लोग आपसे हर कोई बात कहेंगे, अच्छी बात भी कहेंगे, बुरी बात भी कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। अगर आप उसको एक सेंस ऑफ ह्यूमर से देख सकेंगे तो जिंदगी जो है बहुत बेहतर रहेगी। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, व्हाट माय फादर गेव मी, व्हाट माय मदर गेव मी एंड व्हाट योर पेरेंट्स हैव गिवन यू, आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपको दिया है, वो सबसे बड़ी गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी की जो जिंदगी एक खुद ही सबसे बड़ा तोहफा है हमारी जिंदगी, और उसको वैसे ही ट्रीट कीजिए। जिंदगी के अंदर जो भी मुकाम आए, जैसी भी चीजें हो, अच्छा हो, बुरा हो, कभी अंधेरा हो, कभी उजाला हो, हर चीज को रिस्पेक्ट कीजिए और जिंदगी में ग्रेस रखिए हर इंसान की तरफ। हर इंसान जो भी आपसे जो भी बात करेगा वो अपनी मुसीबत के हिसाब से करेगा, अपनी हैसियत के हिसाब से करेगा, कभी गलत बात भी बोलेगा, ऊंची बात भी बोलेगा। जब आप काम करेंगे, इस जिंदगी में कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, सो वो ग्रेस जो है, वो लीवे जो है, हर किसी को दीजिएगा जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ साथ काम कर रहे हैं, जो आपका साथ काम नहीं भी कर रहे और जो आपका साथ नहीं भी दे रहे। ग्रेस से बड़ी चीज आप जिंदगी को वापस नहीं लौटा सकते। ये 4-5 चीजें याद रखिएगा कि आप जो भी करेंगे जिंदगी में बहुत कामयाब होंगे। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मुझे यहां पर बुलाया, आपसे मुखातिब होने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।